آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیتا ہے، اس درود پاک سے غیبی مدد ملتی ہے، اور جو بندہ اس درود پاک کو آج پڑھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا، غیب سے اس کو مدد آئے گی، اور تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کہاں کہاں سے مال و دولت کا انتظام فرما رہا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا قیمتی درود پاک ہے۔ جو بندہ اس کو آج کے دن پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی مشکل جو صدیوں پرانی ہو، جو کہیں سے حل نہ ہو رہی ہو، اس عمل کے ذریعے، اس درود پاک کے ذریعے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کے دن جو درود پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں بکمال ہے مختصر سا، لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور طاقت اتنی رکھی ہوتی ہے کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور انہی کلمات سے، انہی الفاظ میں سے ایک یہ بھی چھوٹا سا درود پاک ہے جس کو غیبی دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، غیبی دولت کا درود پاک بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس درود پاک کا پڑھنے والا شخص کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسی اللہ تعالیٰ اس بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، جمعۃ المبارک کے دن اپنی بڑی اہمیت ہے، اور پھر اوپر سے یہ ماہ رمضان المبارک کی آج 18 تاریخ تیسرا جمعہ، اور تیسرے جمعے کا یہ خاص درود پاک کیا ہی کہنے ہیں، باکمال درود پاک ہے۔ اگر میں اس درود پاک کی شان اور عظمت پر بات کروں تو کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن اس درود پاک کے پڑھنے کی اتنی طاقت ہے کہ یوں ہی آپ نے یہ درود پاک اپنی زبان سے شروع کرنا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما لیتا ہے۔ اور یہ درود پاک پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، جو اللہ کے نوری فرشتے ہیں، جو اللہ کے نوری ملائکہ ہے، وہ بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اس درود پاک کو آج پڑھ لیتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اور اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ جو ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں جس دن کو سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اور جو شخص آج جمعۃ المبارک کے دن اپنی عید چاہتا ہے کہ اس کی عید ہو جائے، اس کو چاہیے آج کے دن یہ درود پاک اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لے، بڑا قیمتی درود پاک ہے۔ اور اس درود پاک، قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ کو اس درود پاک کے ذریعے مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو رب غیب سے پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ آج ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی عطا کے خزانے کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات روشن ہے اور جمعہ کا دن چمکدار ہے۔ جو اپنے نصیب کو چمکدار کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن اس درود پاک کو لازمی پڑھے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر دن جس پر سورج طلوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس دن سورج طلوع کرتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہو گئے، اور اسی دن ہی جنت سے نکالے گئے، اور اسی یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو پھر آپ کو اس اہمیت کا، اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جمعۃ المبارک کا دن وہ کتنا ہی بابرکت دن ہے، وہ کتنی ہی فضیلت والا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، بے شک وہ مشہور ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی مجھ پر درود نہیں پڑھتا مگر وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، ہر ایک بندے کا، چاہے وہ ایک بار ہی کیوں نہیں پڑھتا، ہر ایک بندے کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج ہمارا ڈائریکٹ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جب ہمارا نام بھی حضور جانتے ہیں، ہمارے والدین کا نام بھی جانتے ہیں، حضور ہر ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتے ہیں،
تو آج ان دکھیوں کی خبر حضور ضرور لیں گے، جو بھی دکھیے، جو بھی پریشان حال، جو بھی مصیبت زدہ، جو بھی غم زدہ، جو بھی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج اس درود پاک کو پڑھیں، اللہ فوراً حالات تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس درود پاک کا ایک بڑا بہترین میں واقعہ بھی سناتا ہوں، اور اس کے اندر ترتیب کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اس درود پاک کو کس طرح پڑھنا ہے، اور کس طرح اس درود پاک کے ذریعے بندے کی مشکل آسان ہوئی، کس قدر وہ بندہ امیر ترین ہوا، کس قدر اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اور آپ کو آج غیبی مدد کا نظارہ بھی ہوگا۔ جب آپ یہ سنیں گے اور یہ واقعہ سنیں گے تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے غیبی مدد آتی ہے، اور اچانک ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے، کہ بندے کو خود نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں سے اس بندے کی خدمت کر رہا ہے، کہاں کہاں سے اس بندے کو مالا مال کر رہا ہے۔ تو دوستو آج جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی سہانی گھڑی ہے، بڑی بابرکت گھڑی ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اس بندے کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتا ہے، قسمت سنور جاتی ہے۔ تو ضرور دعا میں بھی شامل ہوں، اور اس درود پاک کو تو آج میں کہتا ہوں کوئی بندہ چھوڑے ہی نہ، بالکل مختصر سا درود پاک، لیکن طاقت اتنا با کمال درود پاک کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ یوں ہی اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں گے، دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر ضرورت جمعہ چھوڑ گیا، اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھا جائے گا جو نہ مٹائی جاتی ہے نہ بدلی جاتی ہے، اور جس نے جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج کے دن جو بھی دعا کی جاتی ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ درود پاک پڑھ کر حاجت طلب کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر اس حاجت کو پورا فرما لیتا ہے۔ لیکن دیکھیے درود پاک بندے اور خالق کے درمیان سوائے درود پاک کے کوئی کام مشترک نہیں۔ یہ درود پاک رب خود بھی اپنے حبیب پر بھیجتا ہے، اس نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ، پہلے کیا الفاظ ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک بھیجا کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اگر مشکلوں کا حل چاہتے ہو، پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، مصیبتوں کا حل چاہتے ہو، غموں اور دکھوں کا حل چاہتے ہو، تو پھر اس درود پاک کو آج پڑھ لو، آج ہر غم مٹ جائے گا، ہر پریشانی مٹ جائے گی، ہر مصیبت، ہر دکھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور درود پاک کے ساتھ دوستو آج آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف ایک بار آپ نے درود پاک، درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، اب عمل کو ذرا توجہ سے سمجھ رہے ہیں۔ درود پاک بھی میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، بڑا مختصر سا ہے، بڑا آسان سا ہے، بڑا باکمال درود پاک ہے، یہ بھی میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، اور اس کا طریقہ مکمل میں سمجھا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ ایک ذرا لفظ بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کے اعمال اور اس طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے انسان کو زندگی میں۔ آج بڑا سنہرا موقع ہے، آج رحمتیں حاصل کرنے کا، برکتیں حاصل کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب کی بارگاہ سے خزانے لینے کا، غیب سے مدد حاصل کرنے کا آج بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ تو اس لیے آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سال کے بعد موقع ملے گا، اور پھر جو ہوگا اس کو ملے گا، جو نہ ہوگا اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہر بندے کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ دیکھیں ایک ایک حرف پر آج 70 نیکیاں، کیا 700 گنا تک اللہ نیکی کا اجر بڑھا رہا ہے۔ تو آج کتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فقیروں اور منگتوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی غنی اور مالدار سے کوئی چیز لینا چاہیں تو غنی کے دروازے پر جا کر پہلے تو اس کی جان مال کے لیے دعا کرتے ہیں،
کہ اسے گھر والے تیری عمر دراز ہو، تیرا مال سلامت رہے، تیرا گھر آباد رہے، پھر بچوں کی خیریت کی دعا کرتے ہیں، پھر بچے سلامت رہیں، پھر عمر درازی کی دعا کرتے ہیں، گھر والا منگتے کی یہ ساری صدائیں سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ منگتا بڑا مہذب ہے، وہ جو کچھ لینا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں اور گھر بار کی خیر مانگ لیتا ہے۔ اس سے مالک مقام مہرباں ہو جاتا ہے اور منگتے کو اپنی وسعت کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں تو دنیا کی بات ہے، لیکن ہم رب کی بارگاہ میں آج منگتے بن رہے ہیں۔ آج ہم نے رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اس کی بارگاہ میں منگتے بن کر سوال کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیے رب کیسے رحمتوں سے نوازتا ہے، کیسے برکتوں سے نوازتا ہے، اور اس بات کا آپ کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج رب نے کتنا کرم فرما دینا ہے۔ تو دوستو سورۃ الفاتحہ شریف، سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی اپنے مقصد کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ شریف سے پہلے درود پاک کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، ایک بار درود پاک آپ نے وہی پڑھنا ہے جو نماز والا درود پاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں جو آپ کو ترتیب سمجھا رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ درود پاک بھی میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، اور درود پاک ذرا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ درود پاک آج یاد ہو جائے، اور اس کو آپ یاد کر لیں، ہمیشہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں، آج کے دن نہیں پھر بھی کبھی زندگی میں کوئی بھی حاجت لاحق ہو جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی دکھ آ جائے، انسان کی زندگی ہے، کبھی مقروض ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گھر کے اندر ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو اس وقت تم اس درود پاک کو تب بھی پڑھ لینا، تب بھی انشاءاللہ اس درود پاک کا آپ کو فیض اور اس کی برکات فوری ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالت تشہد کے اندر جس طرح ہم تشہد بیٹھتے ہیں حالت نماز میں، اسی طرح آپ نے جو صورت میں نے بتائی ہے اسی طرح آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے، اور اسی طرح درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف، یعنی کہ سورۃ اخلاص اس کو کہتے ہیں جو قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ صورت ہے جو بڑی باکمال ہے، اس کو صرف آپ نے 3 بار پڑھیں گے تو ایک پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو یہ سورۃ اخلاص اور یہ درود پاک اور یہ سورۃ الفاتحہ کا عمل آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ تو درود پاک سب سے پہلے ہم یاد کر لیتے ہیں، اور یہاں تک ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے درود ابراہیم کا جو میں نے ذکر کیا تھا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کا میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد سورۃ اخلاص کا بتایا۔ سورۃ الفاتحہ سے مراد الحمد شریف ہے۔ بہت سارے لوگ پھر کمنٹ میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کون سی ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ پہلی سورت اتنی با کمال ہے کہ اس کو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کی 7 آیات ہیں، صرف 7 آیات ہیں اس کی، اور پھر دیکھیے زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس پر بات کروں تو بہت وقت آگے کو نکل جائے گا، لیکن میں اس طرف نہیں لے جا رہا، بس مختصر انداز میں عمل سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آج آپ اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے دوستو سب سے پہلے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اسی کے مطابق آپ نے لے کے چلنا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ کام کرنا ہے کہ آج کیونکہ یہ دوسرا عشرہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، اور ویسے یہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، اور آپ نے سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا کو صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے، 3 بار یا 7 بار، 7 بار پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دعا کو آپ نے 7 بار پڑھ کر پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کا جو میں نے بتایا، اس کے بعد سورۃ اخلاص کا، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک کا، اس کے بعد یہ چھوٹا درود پاک۔ اب جو اول آخر وہاں میں نے درود پاک کا ذکر کیا ہے وہ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور یہ بالکل مختصر سا، بڑا آسان سا، بڑا طاقتور ترین اور بڑا باکمال عمل ہے، اور آج کے دن کا یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا۔ میں ابھی راز کی ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ خود حیران ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا وجدان خوش ہوگا، آپ کی روح خوش ہوگی، کیونکہ دیکھیے درود پاک ایک مقبول ترین، مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان کسی نہ کسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ، ہر طرح کے، بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ محال نظر آتا ہے۔ ایسے موقعوں پر، ایسے حالات پر جو انسان کو عمل، جو وظیفہ جو بچا سکتا ہے وہ درود پاک کا ہے۔
وہ درود پاک کا عمل ہے۔ باقی جتنے اعمال ہیں ان میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن درود پاک ایسا عمل ہے جس سے ہر چیز مل جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب غموں کے دروازے کھل جائیں، کہیں سے بند ہونے کا نام نہ لیں، اس وقت ان کے آگے دیوار بن کر اور ان کے آگے آڑ بن کر جو چیز سب سے پہلے جو ان چیزوں کو روکتی ہے وہ درود پاک ہے۔ اور ویسے بھی حضور نے فرمایا جو نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں کوئی چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو پھر اس سے با کمال اور وظیفہ کون ہو سکتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے؟ بس آج پڑھ لیں اور اپنی زندگی کو روشن کر لیں اور منور کر لیں۔ انشاءاللہ جو شخص ذاتی گھر کے لیے پڑھے گا اللہ ذاتی گھر کے لیے وسائل پیدا فرما دے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر عصر کی نماز کی بات کریں تو یہ تو پھر کیا ہی بات ہے نا، ورنہ آپ کسی لمحے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑے لوگوں نے جنہوں نے اس عمل کو بہت زیادہ فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں اور جو چاہتے ہیں جن کے پاس وقت ہے تو وہ تو عصر کے بعد ہی کر لیں تو سب سے اچھا، ورنہ ابھی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی جمعۃ المبارک کا دن شروع ہو چکا ہے۔ یہ رات بھی جمعۃ المبارک کی رات ہے، آگے کل اگلا دن آنے تک یعنی کہ اگلی مغرب آنے تک جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آپ کسی لمحے بھی عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ عصر کے بعد کریں تو وہ سب سے اچھا ہے۔ تو اب ذرا درود پاک ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس درود پاک کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے ذرا سمجھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو وہ عمل جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا وہ اسی کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کے بعد وہ پورا عمل کرنے کے بعد یعنی کہ دعا جو میں نے بتائی ہے وہ پڑھنے کے بعد اور وہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنانا تھا وہ تو میرے سے رہ رہا ہے اور میں آپ کو بس عمل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اگر وہ واقعہ بتاؤں تو وقت بہت چاہیے اور ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، پھر دیکھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر آپ آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے اور عمل کو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں اس طرف نہیں اب لے جا رہا، وہ واقعہ پھر کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا، لیکن وہ بڑا باکمال واقعہ ہے اور وہ درود پاک کے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بندہ صرف چند دنوں کے اندر اتنا امیر ترین ہو جاتا ہے، اتنا امیر کبیر بن جاتا ہے کہ بندہ سن کے بھی حیران ہوتا ہے، اور وہ بندہ اپنی قسمت پر رش کرے گا اور اس بندہ اپنی قسمت پر ناز کرے گا جو بندہ آج یہ درود پاک پڑھے گا۔ اب آپ نے پڑھنا کس ترتیب کے ساتھ، بالکل مختصر سا درود پاک ہے۔ جو شخص قرضے سے ہمیشہ کے لیے حفاظت چاہتا ہے یا اگر وہ مقروض ہے تو بہت جلد قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور غیب سے اپنے روزی رزق کا انتظام کروانا چاہتا ہے اور آخرت میں کسی نعمت کی ناقدری پر پکڑ نہیں چاہتا، وہ دیکھیے ہم روز شب و روز کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں اور کتنی ہم اللہ تعالیٰ کی رزق کو ضائع کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے قیامت میں میری پکڑ نہ ہو وہ اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے، اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دے۔ دیکھیے بڑا مختصر سا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دیکھیے اب ذرا سمجھیے گا، اب اس درود پاک کو جو میں نے آپ کو ابھی برکت کے لیے درود پاک پڑھا ہے، اس درود پاک کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بس یہ مختصر سے الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ جو میں ترتیب تک کچھ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جیسے میں ترتیب بتائی ہے اپنے پاس سے نہیں، جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی کے مطابق پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو آپ نے دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کر دینی، پہلے بھی کر سکتے ہیں، عمل کو کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، حسب توفیق، چاہے 10 روپے کیوں نہ کریں، 20 روپے کیوں نہ کریں، 50 روپے کیوں نہ ہو، جتنا ہو سکے حسب توفیق ضرور بضرور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی ضرور کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے مقدر آپ کا سنور جائے گا، قسمت سنور جائے گی۔ تو دوستو اس درود پاک کو آپ نے باوضو حالت تشہد میں کوشش کریں، خواتین گھر میں کر لیں، مرد حضرات مسجد میں کر لیں، جو شخص جہاں اس کو موقع ملتا ہے باوضو ہو کر
کر ہلکی سی اپنے وجود کو خوشبو لگا کر اس عمل کو کر لے۔ بس یہ مختصر سا بڑا آسان سا درود پاک ہے، اور اس سے پہلے جو ترتیب میں نے بتائی ہے، ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا، اور اس کے بعد سورۃ درود پاک ایک مرتبہ ابراہیم والا، اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے جو میں نے پہلے آپ کو ویڈیو کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بڑے ایک ایک لفظ کر کے سمجھا دی ہے، اسی کے مطابق کریے گا۔ آج غیبی مدد کا نظارہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس درود پاک کو آپ نے صرف اور صرف 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز ظہر کے جمعے کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، یا جب آپ کو آج وقت ملتا ہے پڑھ لیں۔ اس کے بعد روزانہ آپ نے اس کو نماز ظہر کے بعد ہی پڑھنا کرنا ہے۔ اور آج جتنا آپ نے یہ عمل کیا، اس سارے کا ثواب اصحاب بدر، جتنے صحابہ کرام بدر کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام کی روح کو پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب اپنے خزانہ غیب سے ضرور مدد فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔